ایران پر حملے بند کرنے کا اعلان ٹرمپ کی شکست کا ڈول ہے۔ امریکی میڈیا کہہ رہا ہے کہ نائب صدر جے ڈی وینس اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل ڈین کین کے سمجھانے پر ٹرمپ نے ایران پر حملے روک دیے ہیں۔ یہ جنگ بندی دراصل امریکہ کی اپنے مقاصد کے حصول میں ناکامی کا کھلا اعلان ہے، یعنی ہماری دیسی زبان میں یہ کہہ لیں کہ ٹرمپ نے ایران کی فتح کا ڈول بجا کر اپنی شکست کو تسلیم کر لیا۔ میں ہوں غیور ترمذی اور آپ دیکھ رہے ہیں دی لاسٹ آن لاہور۔ محترم ناظرین، یہ جنگ ایران اب نہیں جیتا، بلکہ یہ جنگ جب سے شروع ہوئی ہے امریکہ اپنے مقاصد کے حصول میں ناکام رہا ہے اور ایران شدید عسکری نقصانات اٹھانے اور بے مثال قربانیاں دے کر اس جنگ میں فتح کے جھنڈے گاڑتا رہا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ایران نے یہ تاریخی اور حتمی معرکہ کیسے سر کیا، محترم ناظرین، یہی آج کی اس ویڈیو کا عنوان ہے۔ ہر دن جب امریکہ آبنائے ہرمز کھولنے میں ناکام رہا اور بالآخر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوا، وہ ایران کا شاندار معرکہ تھا۔ مسلسل 5 مہینے سے ایران ہر روز تاریخ رقم کر رہا تھا۔ ہر امریکی جارحیت کے بعد ایران کا امریکی اڈوں پر خوفناک جوابی حملہ اور بالآخر امریکی صدر کو جنگ بندی کا ڈرامہ رچانے پر مجبور کر دینا تہران کی کھلی فتح ثابت ہوا۔ اسرائیل کا جنگ سے پیچھے ہٹنا اور واشنگٹن کا یک طرفہ حملے روکنے کا اعلان کرنا ایرانی حکمت عملی کا زبردست غلبہ تھا۔ پچھلے 5 مہینوں سے ہر روز ٹرمپ کی اپنی عوام میں مقبولیت کا گراف گرتا رہا اور ایرانی لیڈرشپ کا گراف بلندیوں کو چھوتا رہا۔ یہ بھی اسلامی جمہوریہ کی ایک بڑی اسٹریٹجک کامیابی تھی۔ امریکی تاریخ میں ایران کے خلاف لڑی جانے والی یہ جنگ سب سے غیر مقبول ثابت ہوئی، جہاں واشنگٹن کے عوام خود اس جنون کے خلاف کھڑے ہو گئے اور یہ بھی تہران کا اخلاقی غلبہ بنا۔ روس، چین، شمالی کوریا، عراق، یمن، عمان اور حزب اللہ کا ایران کے شانہ بشانہ کھڑے ہونا اور وائٹ ہاؤس کے دباؤ کو ہوا میں اڑا دینا سفارتی محاذ پر ایران کی تاریخی وکٹری تھی۔ فیفا ورلڈ کپ میں ٹرمپ کے شدید تعصب اور ناپاک احکامات کے تحت ایرانی فٹ بال ٹیم کو ویزے نہ دینا، انہیں ہر میچ والے دن میکسیکو سے سفر کر کے امریکہ بلوانا اور میچ ختم ہوتے ہی واپس بھجوانے کی اذیتیں دینا، ان سب کے باوجود، ان ساری تکلیفوں کے باوجود ایران کا پورے ٹورنامنٹ میں ناقابل شکست رہنا کھیلوں کے میدان میں ان کی شاندار فتح تھی۔ پوری دنیا کے باضمیر اور امن پسند شہریوں کے دلوں میں عزت و احترام پیدا کرنا اور امریکی تکبر کو ٹھوکر سے خاک میں ملانا ایران کی لازوال کامیابی بن کر سامنے آیا ہے۔ امریکہ کا اس تمام معرکے میں عالمی سطح پر رسوا ہونا اور آخرکار جے ڈی وینس اور جنرل ڈین کین کی منت سماجت پر حملے روکنے کا اعلان کرنا ایرانی مزاحمت کا شاہکار معرکہ تھا۔ درجن بھر یورپی ممالک کا حال ہی میں فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنا تہران کے بیانیے کی عالمی پذیرائی ثابت ہوا۔ ٹرمپ کا اسپین اور اٹلی جیسے اتحادیوں سے ذلیل و خوار ہونا بھی وائٹ ہاؤس کے لیے تاریخی ناکامی تھی۔ تاریخ میں پہلی بار نیٹو نے امریکی جنگ کا حصہ بننے سے صاف انکار کر دیا، جو واشنگٹن کا سفارتی دیوالیہ پن تھا۔ پہلی دفعہ کسی امریکی جنگ میں ان کی زمینی فوج ایران کی سرزمین پر قدم رکھنے کی ہمت بھی نہ کر سکی اور پینٹاگون تنہا رہ گیا۔ یہ ایران کی زبردست ملٹری کامرانی تھی۔ اصفہان پر امریکی تاریخ کا ناکام ترین کمانڈو حملہ پینٹاگون کی پیشانی پر رسوائی کا داغ بن گیا۔ ابراہم معاہدہ ہمیشہ کے لیے تاریخ کے کچرے دان کی نظر ہو گیا، جو ایران کی فکری فتح تھی۔ انسانی تاریخ کے سب سے بڑے جنازے کا منظر آیت اللہ شہید سید علی خامنائی کی تشیع جنازہ دنیا نے دیکھی، جو ملت ایران کے اتحاد کا ناقابل تسخیر مظاہرہ بنا۔ ایرانی لیڈرشپ کی عظیم شہادتیں، میناب سکول کی 7 سال سے 10 سال کی بچیوں کی شہادتیں اور ان قربانیوں کے نتیجے میں بالآخر وائٹ ہاؤس کو پیچھے ہٹانے کی صورت میں سامنے آنا حق کی ابدی کامیابی کا ثبوت بنا۔ امریکی اڈوں کی تباہی وہ کام تھا جو دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا کی کوئی طاقت نہ کر سکی۔ خطے سے
13 امریکی اڈوں کا جارحانہ انداز میں صفایا کرنا، دنیا کے امن، فلسطین کی آزادی اور مسلمانوں کے تابناک مستقبل کی حتمی بنیاد بنانا، یہ تہران کی تاریخی فتح تھی۔ دنیا سے امریکی فرینڈلی رجیم چینج کرنا اور ناانصافی پر مبنی ڈکٹیٹرشپ کو ختم کرنے کے لیے لڑنا، اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے امن کے لیے میدان میں کھڑے ہو کر باطل کو جھکنے پر مجبور کر دینا، تہران کا وہ کارنامہ ہے جس نے اسے عالمی سطح پر سرخرو کیا۔ اس عظیم جیت اور اس تاریخی وکٹری کے ناقابل تردید اور ٹھوس ثبوت جو اس وقت دنیا کے سامنے موجود ہیں وہ یہ ہیں کہ 8 جولائی سے 26 جولائی کی اس 19 روزہ ہولناک جنگ کے دوران ایرانی مسلح افواج کی فیصلہ کن کارروائیوں نے امریکی فوجی طاقت کی ریڑھ کی ہڈی توڑ کر رکھ دی، جس کے نتیجے میں واشنگٹن گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوا۔ ریڈار اور فضائی دفاع کے میدان میں امریکہ کا غرور راکھ میں ملا، اور یہ ثابت ہوا کہ اب وہ نام نہاد سپر پاور نہیں رہا۔ جہاں ایران نے 7 کمانڈ اور کنٹرول مراکز، 3 سیٹلائٹ مواصلاتی نظام، 6 پیٹریاٹ فضائی دفاعی ریڈار، 3 فضائی و بحری نگرانی اور مانیٹرنگ ریڈار، 8 ارلی وارننگ ریڈار سسٹمز، 7 میزائل دفاعی ریڈار، 3 ای پی ایس ریڈار سسٹم، 2 EPS 117 ریڈار، 5 طویل فاصلے تک نگرانی کرنے والے ریڈار، 2 فضائی ریڈار اور 1 ٹیکنیکل ریڈار کمپلیکس کو پیوند خاک بنا دیا، اور پیٹریاٹ سسٹم کو اس حد تک اپاہج کر دیا کہ ایرانی میزائل اور ڈرون بغیر کسی رکاوٹ کے امریکی ٹھکانوں کو نشانہ بنانا شروع ہو چکے تھے۔ یہ ایران کی ٹیکنیکل جیت تھی۔ امریکہ کا لاجسٹک سپورٹ اس حد تک مفلوج ہوا کہ پینٹاگون کے پاس ٹرمپ کو جنگ بندی کا مشورہ دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہ بچا۔ اس کارروائی میں 6 لڑاکا طیاروں اور ہیلی کاپٹر کی مرمت کے مراکز، 3 لاجسٹکس کا سپورٹ مراکز، 12 ایندھن ذخیرہ کرنے کے ٹینک، 17 بحری جہازوں اور طیاروں کے ہتھیار و اسپیئر پارٹس کے گودام اور 6 میزائل ذخیرہ کرنے والے بنکرز تباہ ہو چکے ہیں، جو یہ سب ایران کی زبردست ملٹری کامیابی ہے۔ امریکہ کے آپریشنل انفراسٹرکچر کی تباہی نے ثابت کیا ہے کہ پینٹاگون کا دفاعی حصار اندر سے کتنا کھوکھلا ہے۔ جہاں 6 MQ-9 ڈرون طیارے، 1 F-15 لڑاکا طیارے کی تیاری کی سہولت، 1 ڈرون ہینگر جس میں 8 بالکل نئے ڈرون طیارے موجود تھے، 2 کمانڈ سینٹر، 1 طیارہ بردار بحری جہاز کے لیے ایندھن بنانے کا پلیٹ فارم، P-8 طیارے کا ہینگر، 4 ہمارس میزائل لانچ پلیٹ فارم، 5 لڑاکا طیاروں کے حفاظتی شیلٹر، 4 پیٹریاٹ فضائی دفاعی کمپلیکس، 6 میزائل لانچ پلیٹ فارم، 1 ایندھن پمپنگ اسٹیشن، 2 سگنل کمیونیکیشن مراکز، 1 انٹیلیجنس ڈاٹا سینٹر، ایمیزون سے وابستہ 1 آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ڈاٹا پروسیسنگ سینٹر، 1 ان مینڈ سرفیس ویسلز کا ڈپو، 1 ایندھن کی جیٹی فیول پائر، 4 مضبوط حفاظتی طیارہ شیلٹر اور 6 فلائٹ ریمپس و پارکنگ ایریاز راکھ کا ڈھیر بن چکے۔ یہ ایران کی میدان جنگ میں جیت ہے۔ امریکہ کے اربوں ڈالر مالیت کے فضائی اثاثوں کا تباہ ہونا واشنگٹن کا وہ ناقابل اعترافی نقصان ہے جس نے ان کے اڑنے کے پر ہی کاٹ دیے۔ جہاں زمین پر موجود 11 لڑاکے طیارے اور ہیلی کاپٹر، 17 جاسوسی و جنگی ڈرون جن میں 8 بالکل نئے تھے، شیلٹر کے اندر موجود 1 F-15 لڑاکا طیارہ، P-8 بحری نگرانی کا طیارہ، 1 C-17 ٹرانسپورٹ طیارہ، 8 فضائی ایندھن فراہم کرنے والے طیارے، 4 بھاری ہیلی کاپٹر اور 6 ذخیرہ شدہ میزائل تباہ ہوئے۔ یہ ایران کی ملٹری تاریخ کا ایک یادگار کارنامہ بن کے رہا، اور ایرانی حملوں کی شاندار درستگی، پریسیزن اینڈ ایکوریسی نے دنیا کو ششدر و حیران کر دیا۔ ان تمام تباہ کن حملوں میں ایک بھی مسلمان شہری نشانہ نہ بنا، صرف اور صرف امریکی اہداف کو 100% درستگی کے ساتھ نشانہ بنا کر ثابت کر دیا گیا کہ حقیقی کامیابی، حکمت اور تدبیر کس کا مقدر ہے۔ جو تکفیری اور خارجی کہتے تھے ایران نے عرب ممالک میں حملے کیے ہیں، وہ آج تک ثابت نہیں کر سکے کہ کس عرب کی سول ایریا اور کس جو پبلک ایریا ہے اس کو نشانہ بنایا۔ صرف اور صرف امریکی اڈے ہی نشانہ بنے۔ تو کہاں تک سنیں گے، کہاں تک سنائیں؟ کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ ٹرمپ کا حملہ روکنے کا یہ اعلان اس کہانی کا اختتام نہیں ہے، بلکہ خطے میں ایک نئے دور کا آغاز ہے۔ جب تاریخ کا رخ بدلتا ہے تو سوال یہ نہیں ہوتا کہ کس کا غرور کتنا بڑا تھا، بلکہ تاریخ کے اوراق پر ہمیشہ کے لیے لکھا جاتا ہے کہ کون ڈٹا رہا اور کون کبھی نہیں جھکا۔
اگر 19 دنوں کی اس بے مثال اور خوفناک جنگ نے سپر پاور کے فرونیت برے غرور کو مٹی میں ملایا ہے اور اسے حملے روکنے پر مجبور کر دیا ہے، تو سوچئے آنے والا کل کس کی حکمرانی کا ہوگا؟ فیصلہ اب وقت کے ہاتھ میں ہے اور آپ کے سامنے ہے، سوچئے گا ضرور۔ میں ہوں غیور ترمذی اور آپ دیکھ رہے تھے دی لاسٹ ڈان لاہور سے۔ یہ ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، یہ نیچے موجود ہے، تاکہ ہماری اگلی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اپنے پیاروں اور قرب و جوار کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔